آج قرآن کے دو قسم کے دشمن ہیں اور دو قسم کے مخالف ہیں. ایک یہ کہہ کر کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, اصلی قرآن غار میں ہے, قرآن کی توہین کر رہا ہے, اور چند بدبخت کچھ بدبخت ایسے جو قرآن مانتا ہی نہیں. جیسے سویڈن میں ایک شخص نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور نعوذ باللہ استغفر اللہ عید کے موقع پر جہاں مسلمان خوشی کا تہوار منا رہے تھے, ان ظالموں کو یہ پسند نہیں آتا جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے یا اسلام کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ پوری دنیا میں ایک طرز کی قربانی ہو رہی تھی, لوگ جانور ذبح کر رہے تھے, ثواب سمجھ رہے تھے, عبادت سامنے آ رہی تھی, ساری دنیا دیکھ رہی تھی, کافروں کو تکلیف ہو گئی. اور سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ اس شخص کو اس ملک کی عدالت نے اجازت دی اظہار آزادی رائے کی, اور اس پر اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر اجازت کے ساتھ جلا دیا. میں عالمی دنیا سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آزادی اظہار رائے اسی کا نام ہے, پھر جب مسلمانوں نے آزادی شروع کر دی اور تمہارے ملکوں میں داخل ہو گئے اور ان کی تلوار کے سامنے جو آیا اس کا کام کرنا تمام کر دیا اور یہ کہا ہمیں آزادی ہے, پھر تمہیں چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. ملک خود اپنے آپ کو خراب کر کے مشکل میں ڈال رہے ہو. مسلمان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, مسلمان کے لیے تو دنیا, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے, اور یہ قید خانے سے جانا چاہتا ہے تو آزادی کے ساتھ جانا چاہتا ہے. اس کے لیے ایک دنیا ہے, ایک جہان ہے, اور اس جہان کا نام آخرت ہے, اور اس مقام کا نام جنت ہے. یہ وہاں جانا چاہتا ہے اور وہاں جائے گا. تم کیا کرو گے؟ تمہاری یہی جنت ہے. کچھ دن جنت میں سکون کے ساتھ رہ لو. اگر تم کچھ دن جنت میں سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے یا تمہاری قسمت میں یہ سکون نہیں ہے تو برباد کہیں اور جہنم میں جاؤ. مسلمانوں سے پنگا نہ لو. قرآن کریم کی وجہ سے دنیا میں امن ہے, اور قرآن کی وجہ سے دنیا میں نور ہے, اور قرآن کی وجہ سے دنیا میں عظمتیں ہیں, اور قرآن کی وجہ سے دنیا میں دین پھیلا ہوا ہے, اور قرآن کو جمع کرنے والے کا نام عثمان ابن عفان ہے. یہی وجہ ہے جب عثمان ابن عفان کو محاصرہ کر لیا گیا اور گھیراؤ کر لیا گیا. قرآن کے دشمن اس وقت بھی تھے, آج بھی ہے. عثمان قرآن پڑھ رہے تھے, عثمان جامع القرآن بھی ہے, عثمان عامل قرآن بھی ہے, عثمان حافظ قرآن بھی ہے, عثمان عالم قرآن بھی ہے, عثمان سیرت قرآن بھی ہے, عثمان سورت قرآن بھی ہے, عثمان چمک قرآن بھی ہے, عثمان دمک قرآن بھی ہے, عثمان بیان قرآن بھی ہے, عثمان اعلان قرآن بھی ہے, عثمان آذان قرآن بھی ہے, جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کر کے دنیا تک پہنچایا. آج جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, صدائے قرآن بھی بلند ہو رہی ہے اور صدائے عثمان بھی بلند ہو رہی ہے. صدائے قرآن بھی بلند ہو رہی ہے, صدائے عثمان بھی بلند ہو رہی ہے. ایک طبقہ عثمان غنی کی مخالفت کر کے انہیں برا برا کہہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے, اور ایک طبقہ وہاں قرآن جلا رہا ہے. یہ دونوں ایک ہیں, یہ دونوں ایک ہیں, ان کی لڑیاں اور کڑیاں ایک ہیں, یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. وہ توہین اس طرح کرتا ہے, یہ توہین اس طرح کرتا ہے. آج مسلمان سراپا احتجاج ہے پوری دنیا کے اندر. اس وقت مسلمان سراپا احتجاج ہے کہ مسلمان دو اہم ترین عبادات میں مصروف تھے, ایک حج میں اور ایک جناب ذی الحج کی قربانی میں مصروف تھے. ایسے وقت میں جب مسلمان اپنی مذہبی جو سنتیں ہیں ان کو پورا کر رہے تھے, ایسے وقت میں ایسے اقدام دنیا میں آگ لگانے کے مترادف ہے. اب پاکستان کے مسلمان اس پر سراپا احتجاج ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں آپ کو سویڈن کی حکومت سے یہ بات باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے, اور عالمی دنیا کے مسلمان ممالک سے بھی یہ درخواست کی جاتی ہے انہیں سٹینڈ لینا چاہیے, انہیں باہر آنا چاہیے.